السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا شہر اور میں ہوں محمد ارشد گل۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف سوشل ورکر نگینہ شفیق صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ اس یہ جو عدم برداشت ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی جو آج کل آئے دن ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو معاشی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہیں، اور اس کے بعد عدم برداشت ہے اور گلیمر کی دنیا یہ ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، یہ جو ہے نا عدم برداشت سے ریلیٹیو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت قوت جو ہے نا وہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک انسان کی ایک اپنی اپنی لائف سٹائل ہوتا ہے، گھر میں بھی باہر بھی۔ تو سب سے پہلے تو جو ہسبینڈ اور وائف گھر میں ہیں ان میں آپس میں جو ہے وہ برداشت وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی جاب کر رہی ہیں اور وہ 60+ پے لے رہی ہیں تو ہسبینڈ 40 ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مقابلہ نہ کریں آپس میں، بلکہ اس بات پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ایک ہی گھر میں کوئی زیادہ کما رہا ہے، کوئی کم کما رہا ہے، لیکن آ تو گھر میں ہی رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جو دولت کمانے کا کمپٹیشن ہے اور لوگ دولت کمانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں یہ ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، اس میں یعنی بہت سے اور بھی فیکٹر ہیں، کیا دولت کمانا بھی عدم برداشت کا دولتی جو ایک کمپٹیشن ہے کیا وہ بھی عدم برداشت کا ایک موجب ہے؟ جی بالکل، دولت کمانے کا بھی آج کل آپ کو پتہ ہر بندے کو ہرس ہے، اور جو ملکی حالات ہیں ہمارے اور معاشی حالات ہیں، اس میں جو ہمارے جو انکم ہے وہ اچھی انکم ہوگی تو ہم اپنے سورسز جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور عرصہ 10 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو زیادہ کن مسائل میں وہ گھرے ہوتے ہیں؟ میرے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، خاص طور پہ لیڈیز، کیونکہ گھر میں جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہ اپنے حالاتوں سے ڈسٹرب ہو کر مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بیماری کو لے کر ڈسٹرب ہوتے ہیں، کچھ گھر کے ماحول کو لے کر، کچھ اپنی فیملی ریلیشن کو لے کر، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان میں نفسیاتی جو ایک پرابلم ہے وہ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ جو آیا دن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، پولیس میں بھی عدم برداشت کم ہے، ہمارے جو دوسرے قانون نافذ کرنے والے کچھ ادارے ہیں، سارے نہیں، ان میں بھی آیا روز جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ جی بالکل، نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، اور قوت برداشت جو ہے وہ بہت کم ہے، خاص طور پہ آپ نے جیسے کہا پولیس لائنز میں، پولیس میں بھی بہت کم برداشت ہے۔ ایک تو پولیس کا ایک ادارہ ایک ایسا ہے کہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک اتھارٹی رکھنے کی قوت رکھتا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے اور وہ میں یوز کروں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس لیے وہ جو کم تر لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ ان کے اوپر جو ہے نا اپنا دعویٰ، ان کے اوپر اپنا پریشر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عدم برداشت جو ہے نا وہ بیچ میں ان کے آتا ہے۔ اور اچھا، یہ بتائیں کہ میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے؟ میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے اس میں، کیونکہ میڈیا نے ایسے ڈرامے بنائے ہیں اور فیملی ریلیشن کو لے کے اور مختلف ریلیشن سے ریلیٹیو انہوں نے ڈرامے بنائے ہیں جو کہ پبلک دیکھتی ہے، اور اسی وہ ڈراموں کی لائف میں ہر انسان اپنے آپ کو گھیر لیتا ہے کہ وہ اس ڈرامے میں یہ کہانی تھی، وہی کہانی سے میرے گھر میں چل رہی ہے، تو لہٰذا وہ ڈرامہ ہے اس کو ڈرامے کی حد تک ہی رہنے دیں، نہ کہ اس کو آپ اپنی پرسنل لائف میں لے کر آئیں۔ اچھا، ایک سوشل ورکر کے طور پہ آپ ہمیشہ معاشرے میں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک اٹریکشن رہتا ہے، آپ چیزوں کو دیکھتی ہیں، لوگ اپنے مسائل بھی آپ کو بتاتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کہ یار یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان مسائل کے حل میں؟
جب میں کسی کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے مختلف قسم کے ایسے ایٹیٹیوڈ والے لوگ ملتے ہیں جن میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ آیا کہ ہم دوسروں کے لیے ہی کام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خدا را جب کوئی آپ کے پاس کسی مدد کے لیے آتے ہیں نا تو لہٰذا ایٹیٹیوڈ نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک پوزیشن ملی ہے، آپ کو ایک اتھارٹی ملی ہے، آپ کو ایک ورک ملا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے نا سب کے آپ کی فیملی کی دعاؤں سے، دوسرے لوگوں کی، آپ کی ایک یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. تو لہٰذا میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کی سنیں، ان کو تسلی دیں. اور خاص طور پہ میں جو گورنمنٹی سیکٹر کے ادارے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، چاہے وہ بیت المال ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کمیٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی پبلک پلیس پہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا تو خدا رہا اپنا ایٹیٹیوڈ مت دکھائیں. ہیلپ کرنی ہے تو زندہ دل رکھ کے اپنے آپ کو پھر آپ ہیلپ کریں. آیا یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے آپ کریں کہ جی اس نے آپ کو 10,000 دیا ہے تو آپ بھی اس کو 10 سے 15,000 دیں. آپ چاہے کم دے دیں لیکن اپنا بیہیویئر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اچھا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ سوشل ورک کا کام کرتے ہوئے بھی آج کل کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ اداروں میں، کچھ لوگوں میں یہ چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ڈونیشن دینے کی کمپٹیشن میں بھی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. بالکل، سب میں دکھاوا دیکھ کہ وہ اس نے 1,00,000 دیا ہے تو میں 2,00,000 دوں. تو لہٰذا میں یہی بات بولوں گی کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. آپ اگر دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو لہٰذا آپ جب بھی زکوٰۃ یا کچھ بھی دیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، آپ جب کسی کے ساتھ پیار سے بول ہی لیتے ہیں نا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو مسکراہٹ جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو آپ پلیز جب بھی آپ ڈونیشن دیں یا کچھ بھی دیں، مقابلہ بازی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ڈیزرونگ لوگوں کو آپ پہلے دیں. اور میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو حق رکھتے ہوں، اور زکوٰۃ دینے کے آپ کو فرائض کا تو پتہ ہی ہے اور آپ کو اداروں کا بھی پتہ ہے کون کون سے ادارے اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ اداروں سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے ادارے تو کافی ہیں لیکن پھر بھی آبادی کے تناسب سے یہ ادارے کم نہیں ہیں. نہیں گل صاحب، بہت سے ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سب سے اہم ادارے اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ شوکت خانم ہے، انمول کینسر ہاسپٹل ہے اور جناح ہاسپٹل ہے، اور ایسے بہت سے ادارے ہیں جس میں گورنمنٹی لیول پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں لوگوں کی بہت ہیلپ کی جاتی ہے کیونکہ میں ان اداروں میں خود جاتی آتی ہوں اور مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنا بہت اچھے سے فرض ادا کر رہے ہیں. اچھا، آخر میں ایک سوشل ورکر کے طور پہ آپ حکومتی سرپرستی میں چلنے والے جو ادارے ہیں یا جو یہ لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، میں سب سے پہلے تو گورنمنٹی لیول پہ بات کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ فنڈ ملتا ہے تو وہ فنڈ جو ڈیزرونگ ادارے ہیں نا پلیز ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ یہاں پہ میڈیکلی لحاظ سے بہت کمی پیشی ہیں، جو مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا ان اداروں میں فنڈنگ زیادہ دی جائے اور ہر طرح سے جو مریض ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. میڈم بہت شکریہ، آپ کا ٹائم بہت قیمتی تھا، آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. جی ناظرین، آپ یہ سن رہے تھے نگینہ شفیق گوگا صاحبہ کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ادارے قائم کریں اور لوگوں کو بھی گلیمر کی دنیا پہ کم اور اپنے گھریلو مسائل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج کروانا چاہیے تاکہ معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ کم ہو. اور انہوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ کہا کہ وہ اپنی پاور کو ناجائز استعمال نہ کریں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد نہ کریں. ناظرین، پروگرام میرا شہر سے کیمرہ مین عاقل کے ساتھ محمد ارشد گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.